अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। आज का जो नॉवेल है उसका जेनर है रूड हीरो, इनोसेंट हीरोइन, फोर्स्ड मैरिज, कजिन मैरिज, रोमांटिक नॉवेल। स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि हीरो काफ़ी रूड है और हीरो की जो कजिन है उसकी शादी किस सर्कमस्टेंसेस में होती है ये आपको देखना है। वो बचपन में तो बहुत ही रूड था, बहुत ही तंग करता था हीरोइन को, बट वो बाद में कैसे चेंज हुआ इसके लिए आपको नॉवेल रीड करना होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और आपको नॉवेल कैसे लगा ये कमेंट में लाजमी बताइएगा और नॉवेल पूरा वॉच कीजिएगा। आजकल मेरा व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। छोटा सा बैग थामे वो लड़की घर के दरवाजे पर खामोश खड़ी थी। उसके कदमों के नीचे ज़मीन जैसे काँप रही हो और आंखों में वो देख चुका था जैसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन ना था। ताया ने दरवाज़ा खोला और हया को अंदर ले आए। ताई ने माथे पर प्यार किया, लेकिन वो प्यार हया के दिल में कोई गर्मी ना भर सका। वो सिर्फ देख रही थी, हर चेहरा हर कदम जैसे उसे अब ही चेहरा हर कदम जैसे उसे अब सारी ज़िंदगी इन अजनबी दीवारों में गुजारनी हो। हया की उम्र बामुश्किल 7 साल थी। छोटे छोटे हाथ, उलझे बाल और आंखों में एक मुस्तकिल सा खौफ। किसी ने उसे कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन वो अंदर से खाली हो चुकी थी। वालिदैन की मौत ने जैसे उसके जिस्म से जान निकाल ली थी और अब वो एक खामोश वजूद बनकर ताया के घर में दाखिल हुई थी। इस घर में अजलान भी था, 12 साल का, मगर आंखों में ज़िद, लहजे में गुरूर और दिल में तन्हाई। वो इकलौता था, लाडला था और हर चीज़ सिर्फ उसी की थी। खिलौने, कमरा, मोहब्बत, सब कुछ उसकी। अचानक इसके दायरे में एक और वजूद आ गया था। वो छोटी सी लड़की जो माँ बाप की मौत के बाद उसके साथ रहने आ गई थी, उसे पहले ही नज़र में नागवार गुजरी। अजलान ने जब पहली बार हया को देखा तो उसके चेहरे पर खामोशी नहीं, नफ़रत थी। वो नफ़रत जो किसी मासूम चेहरे से नहीं बल्कि उस छोटी सी तब्दीली से थी जो उसके दुनिया में दर आई थी। हया ने उसकी तरफ देखा, नज़रें मिली और उसी लम्हे उसकी सांस जैसी रुक गई थी। अजलान का सर्द लहजा और वो खामोशी से चीखती हुई निगाहें उसे ज़िंदगी भर याद रही थीं। ताया और ताई ने कोशिश की कि हया को प्यार दें। वो उसके लिए नए कपड़े लाए, उसके लिए खिलौने रखे, लेकिन वो सब अजलान के थे। जब ताई ने अजलान से कहा, बेटा हया छोटी है, तुम्हारे खिलौने उसके साथ खेलने के लिए दे दो ना, तो अजलान का चेहरा सुर्ख हो गया था, उसके होंठ भीज गए। ये मेरे खिलौने हैं, क्यों दूँ मैं इसे? उसने चबा चबा कर कहा। ताई ने नरमी से समझाया, अब तुम बड़े हो गए हो ना, इसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल तन्हा है। इसे तुम्हारी ज़रूरत है, वो बिल्कुल तन्हा है। अजलान ने नज़रें फेर लीं मगर कोई जवाब ना दिया। एक दिन वो रिमोट कंट्रोल वाला जहाज़ उड़ा रहा था। हया दरवाजे के किनारे खड़ी वो जहाज़ देख रही थी। छोटे छोटे हाथों से उसने आगे बढ़कर कहा, मुझे भी देखना है अजलान भाई। अजलान के हाथ रुक गए थे, नज़रें तेज़ हो गईं। ये मेरा है, तुम दूर रहो, एक बार देखने दो ना। कहा ना दूर रहो। लेकिन वो बच्ची थी, ज़िद्दी तो ना थी, बस मासूम सा इश्तियाक था। वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि अजलान ने गुस्से से जहाज़ ज़मीन पर पटक दिया। तोड़ दूंगा इसे अगर मेरे किसी भी खिलौने को हाथ लगाया तुमने। हया डर के पीछे हट गई। वो रो नहीं रही थी, बस नज़रें झुकी थीं। उसी लम्हे अजलान के बाप कमरे में दाखिल हुआ। उसने मंजर देखा था तो बिला झिझक अजलान के पास आकर उसके हाथ से रिमोट छीन लिया। क्या बदतमीज़ी है ये, शर्म नहीं आती तुम्हें अजलान? अजलान ने ज़बान खोली। ये मेरे खिलौने को, इसके जुमले इससे पहले कि उसके गाल पर थप्पड़ पड़ चुका था। कभी मोहब्बत करना सीखोगे किसी से? अजलान को पहली बार लगा जैसे ज़मीन फट जाए। वो पत्थर बन गया और वो सारा गुस्सा, सारी बेबसी एक बार फिर हया के वजूद से बिछड़ गई। उस दिन के बाद अजलान ने हया से एक लफ्ज़ भी ना बोला था। वो अक्सर उसे घूरता रहता। हया भी उसे अब खामोश हो चुकी थी। रात को अक्सर वो अपनी माँ की लोरिया को याद करती, बाप के कंधों पर झूलती मुस्कुराहट। अब उन सब की जगह खामोश दीवारें थीं और अजलान की सर्द निगाहें। वो खाने की मेज़ पर भी बैठी थी तो किसी पर छाए नज़र झुकी होती थी।
ازلان جب کبھی قریب ہوتا تو وہ سہم جاتی، کبھی اس کا کھلونا زمین پر گر جاتا تو وہ فوراً ہی اٹھا کر سیدھا رکھ دیتی، جیسے اپنی حفاظت کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ ازلان بھی بدل رہا تھا، وہ باہر کے لڑکوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا تھا، اس کے باتوں میں کڑواہٹ آ گئی تھی۔ وہ صرف اسی لیے سخت ہو رہا تھا کہ حیا کو احساس دلا سکے کہ اس کی موجودگی بوجھ ہے۔ اسے لگتا تھا کہ ماں باپ کی محبت میں کمی آنے کی وجہ حیا ہے، وہ جس کے چہرے پر خاموشی ہی ازلان کی سب سے بڑی شکست بن چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ میز پر لگ چکا تھا، تایا اخبار پڑھ رہے تھے، تائی چائے ڈال رہی تھی اور حیا خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی اپنی پلیٹ میں انڈا دیکھ رہی تھی۔ وہ کھا تو رہی تھی لیکن نظریں مسلسل نیچے تھیں۔ ازلان جو اب سوتا بھی دیر سے تھا بالآخر نیند سے اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا میز پر آ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں، لاپرواہی تھی، جیسے وہ ہر چیز سے تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے۔ تائی نے محبت سے کہا۔ ازلان نے نظریں اٹھائیں اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میرے کھلونے کسی کے لیے نہیں ہیں، خاص طور پر اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ تایا نے اخبار سے نظریں ہٹا کر بیٹے کو دیکھا تھا۔ ازلان، حیا ہماری مہمان نہیں، اب گھر کا حصہ ہے، تم بڑے ہو چکے ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹوں کو خوش رکھنا، ان کے ساتھ بانٹنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اسے میرے کمرے میں بھی سلا دیں، میرے بستر پر، ازلان نے زہر بھری آواز میں کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ حیا کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، وہ کچھ نہ بولی، صرف اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑنے لگی تھی۔ ازلان، تمہیں احساس نہیں ہے کہ وہ ایک یتیم بچی ہے، اسے سہارا چاہیے، سلوک نہیں ہے۔ ازلان اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر ناشتہ کیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا، جیسے وہ کسی فیصلے پر مہر ثبت کر گیا ہو۔ ایک دن دوپہر کے وقت حیا برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسے ازلان کو اپنے ریموٹ کنٹرول والے جہاز سے کھیلتے دیکھا تھا۔ جہاز فضا میں بلند ہو رہا تھا، نیچے آتا، پھر دوبارہ آسمان کی طرف پرواز کرتا۔ حیا جو دنوں سے صرف دیواریں گھورتی رہی تھی، اس منظر سے مسحور ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ازلان کے قریب آئی۔ بہت پیارا جہاز ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ازلان نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں۔ میں بھی دیکھ سکتی ہوں؟ حیا کی آواز میں معصومیت تھی جو صرف یتیمی کے درد سے پیدا ہوتی ہے۔ ازلان کے ہونٹوں پر ایک سرد سا طنز آیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہیں؟ نہیں، بس ایک بار چلانا چاہتی تھی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم میرے کھلونوں سے کھیل سکتی ہو؟ تائی نے کہا تھا کہ تو جا کے اپنی تائی سے ہی کہو، وہی دے دیں تمہیں کھلونے۔ ازلان نے غصے میں آ کر ریموٹ نیچے پھینک دیا تھا اور جہاز زمین پر گر گیا۔ حیا سہم گئی تھی، پیچھے ہٹ گئی، مگر آنکھوں میں آنسو تیرنے لگا تھا۔ ایک وقت ازلان کے والد جو آفس سے جلدی آ گئے تھے یہ منظر دیکھ چکے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی آواز سخت تھی۔ ازلان نے فوراً کہا، یہ میرے کھلونے چھیننے آئی تھی۔ کیا یہی سکھایا ہے ہم نے تمہیں کہ جو بے سہارا ہو اسے دھتکارو؟ وہ آگے بڑھے اور بغیر کچھ کہے ازلان کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ لمحہ جیسے ساکت ہو گیا۔ ازلان نے چہرے پر نہ آنسو تھے نہ دکھ، بس شدید تلخی تھی۔ آپ کو تو بس یہی نظر آتا ہے نا، جو میں کروں وہ برا ہوتا ہے، جو وہ کرے وہ معصوم ہے۔ ازلان، نہیں، آج کہنے دے مجھے۔ وہ ہمارے گھر میں آئی اور آپ سب اس کو ہو گئے، میں تو جیسے غیر ہو گیا ہوں۔ تمہاری سوچ گندی ہو چکی ہے۔ سوچ گندی ہو چکی ہے بیٹا، یہ حسد تمہیں تباہ کر دے گا۔ ازلان نے پلٹ کر ریموٹ اور جہاز اٹھایا اور کمرے میں چلا گیا تھا۔ دروازہ پھر زور سے بند ہوا تھا، لیکن اس بار صرف لکڑی نہیں، ایک بچپن کا بھروسہ بھی چٹکا تھا۔ اس دن کے بعد ازلان مزید خاموش ہو گیا تھا۔ وہ گھنٹوں کمرے میں بند رہتا، ماں باپ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے لیکن وہ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتا۔ اسکول بھی جانا کم کر دیا تھا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا جن کے والدین کے بارے میں اس کے ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ بچے بگڑے ہوئے ہیں۔ ادھر حیا بھی اندر سے مزید سہم چکی تھی۔ وہ کوشش کرتی کہ ازلان کے سامنے نہ آئے۔ ازلان کا اندر وہ جو کبھی محبت کا متلاشی تھا اب نفرت کا ملبہ بن چکا تھا۔ یہ کہانی اب صرف یتیمی اور نفرت کی نہیں رہی تھی، یہ انا اور اختیار کی لڑائی میں بدل چکی تھی۔ دوپہر کی سنہری دھوپ حیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ تائی نے اس سے کہا تھا کہ ازلان کے کمرے کی صفائی کر دے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کمرے کے دروازے کے پاس رکی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کئی دنوں سے وہ اس کمرے سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ازلان کی خاموش نظریں، اس کی سخت زبان اور اس کی سرد موجودگی حیا کو سہما دیتی تھی،
मगर ताई के हुक्म था और वो इनकार नहीं कर सकती थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। कमरे में खामोशी थी। अजलान शायद बाहर गया हुआ था। हया ने अंदर कदम रखा और सफाई शुरू कर दी। बिस्तर की चादर तय की, फर्श पर पड़े कपड़ों को समेटा और फिर नज़र तकिए के नीचे जा रुकी। कुछ बाहर झांक रहा था। उसने आहिस्तेगी से तकिया हटाया और एक लम्हे के लिए उसके हाथ रुक गए। वो एक सिगरेट का पैकेट था। हया के नाजुक हाथ लरस गए। उसने दौड़कर पैकेट हाथ में लिया और आंखें उसकी फैल गईं। वो अजलान जो अब तक सिर्फ नफरत दिखाता था, अब बगावत के रास्ते पर निकल चुका था। उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई थी। वो सोच में थी कि क्या करे। पैकेट रख कर पीछे हटी और उसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुला था। अजलान अंदर आया। उसकी निगाहें सीधी हया पर पड़ी, फिर उसके हाथ में थामे सिगरेट पर। चंद लम्हे जैसे वक्त रुक गया हो। ये क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? उसकी आवाज़ बिजली की तरह कमरे में गूंजी। हया सहम कर पीछे हटी थी। ताई ने कहा था सफाई, और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मैंने कुछ नहीं किया, बस। अजलान एक कदम आगे बढ़ा और उसके हाथ से पैकेट छीन लिया था। किसकी इजाज़त से मेरे तकिए के नीचे हाथ डाला तुमने? कौन होती हो? हया ने नज़रें झुका ली थी। वो कुछ बोल नहीं सकी। सुनो, अजलान का लहजा सर्द और सख्त हो चुका था। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ कहा, ख़ास तौर पर मेरे बाप को, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, तुम यहाँ सिर्फ एहसान पर हो, कोई हक नहीं है तुम्हें। हया की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने सर हिलाया, बस एक सर झुकाया। हाँ, मैं सर झुकाया था। हाँ, वो कमरे से निकली, दिल में लरसता खौफ लिए। वो जानती थी कि अजलान ख़तरनाक होता जा रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे ये राज अपने दिल में दफन रखना था, लेकिन कुछ राज ज़्यादा देर छुपते नहीं। इसी शाम अजलान की माँ जब कमरे में कुछ लेने आई तो उन्हें सिगरेट की बू महसूस हुई। नाक सुकेड़ती उसे और नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई थी। फर्श पर एक अधजला खुला सिगरेट पैकेट पड़ा था, जो शायद अजलान जल्दी में छुपाना पाया। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। शाम को जब अजलान आया तो माँ बेटे के बीच वो सवाल खड़ा था जो अजलान सुनना नहीं चाहता था। क्या ये तुम्हारे हैं? ताई ने सिगरेट का पैकेट उसके सामने लहराया था। अजलान का रंग बदल गया था। ये हमें कितनी शर्म की बात है। अपनी छोटी उम्र का था वो कि और ये सब हमने तुम्हें इसीलिए आज़ादी दी थी। अजलान कुछ बोल नहीं पाया था, सिर्फ ये कह सका कि आपको ये किसने बताया? बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे कमरे से मिला है। लेकिन अजलान का जहन सिर्फ एक तरफ जा रहा था। खैर, रात को वो खामोश रहा, खाना नहीं खाया, कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। और हया, वो किचन में बर्तन धो रही थी, ला इल्म इस तूफान से जो उसके लिए उठ चुका था। सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, अजलान ने कहा, मैं और हया सफाई के लिए स्टोर जा रहे हैं, कुछ सामान तरतीब देना है। ताया ने सर हिला दिया था। ताई ने भी कुछ ना कहा। अजलान हया को आवाज़ देकर स्टोर की तरफ ले गया। वो दरवाज़ा खुला। हया अंदर दाखिल हुई। रोशनी कुछ मध्यम थी। क्या सफाई यहाँ करनी है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा था। अजलान खामोश रहा, दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। हया चौंकी। ये क्या कर रहे हो? कैसा लगा? शिकायत लगाकर माँ बाप से? अब मज़ा आएगा ना? मैंने कुछ नहीं कहा अजलान भाई, मैंने कसम खाई है। झूठ। अजलान चीखा था। मेरी माँ के सामने तुमने मुझे जलील करवा दिया, अब तुम भी वही महसूस करोगी। अजलान प्लीज़। हया ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था, मगर अजलान जा चुका था। स्टोर में अंधेरा गहरा होता जा रहा था और हया की सांसें तेज़। वो दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई थी, रोने लगी। वक्त गुजरता गया, दिन चढ़ता रहा और घर में शोर मच गया। हया कहीं नहीं थी। ताई ने घर का कोना कोना छान मारा और आखिरकार स्टोर का दरवाज़ा जब खुला तो बाहर से रोशनी की एक किरण अंदर दाखिल हुई, जैसे किसी अंधेरे कैद खाने में ज़िंदगी लौट आई हो। ताई की चीख, ताया के बौखलाए कदम और अजलान की खामोश मगर संजीदा चेहरे के बीच फर्श पर पड़ी हया की साकत सांसें सब पर भारी थी। हया, ताई ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को थामा था। वो नीम बेहोश थी, आंखें बंद थीं और पेशानी पर पसीने की तह जमी हुई थी। क्या हुआ इस बच्ची को? कहाँ थी? ये ताया की आवाज़ में घबराहट थी। ताई ने जब स्टोर के बंद होने की बात कही तो सबकी नज़रें अजलान पर जा ठहरी। वो खामोश खड़ा रहा था, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि अब क्या होने वाला है। क्या तुम्हारी हरकत है? अब्बा का लहजा सख्त हो गया था। अजलान ने नज़रें नहीं मिलाई, सिर्फ कंधे इचका दिए थे। यही सिखाया है इस घर में कि कोई भी चीज़ मेरी नहीं रही। अब अगर एक दरवाज़ा बंद किया तो क्या क़यामत आ गई?
बकवास बंद करो अजलान। अब्बा ने एक कदम आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा। ये बच्ची तुम्हारी छोटी बहन है, क्या दुश्मनी है तुम्हें इससे? कब से तुम्हारे दिल में इतनी नफरत भर गई है? अजलान ने पहली बार आंखें उठाकर ताया को देखा था। जिस दिन आपने कहा था कि अपने खिलौने इसे दे दो, उसी दिन से ताई ने हया को थपक थपक कर होश दिलाया, उसे पानी पिलाया और आंखें खोलते ही हया का पहला लफ्ज़ था, मुझे बाहर ले जाएं। वो जुमला अजलान के लिए तमाचे से कम न था। अब्बा के चेहरे पर दुख और शर्मिंदगी का साया फैल चुका था। ये हद है अजलान, तुम्हें तरबियत की नहीं, अब सख्ती की ज़रूरत है। तुम अब मज़ीद इस घर में नहीं रहोगे तो निकाल दीजिए मुझे। अजलान ने भी नियाज़ी से कहा था, मगर दिल में वो जुमला तीर बनकर पेवस्त हो चुका था। अजलान के अब्बा ने उसी शाम लंदन की तालीमी इदारे से राब्ते किए। कुछ दिनों बाद सब कागजात मुकम्मल हो चुके थे, सामान बांधा जा चुका था, मगर इस बार घर के किसी कोने में रवानगी की खुशी नहीं थी। अजलान के जाने से पहले माहौल खामोश और बोझल हो चुका था। रवानगी के दिन एयरपोर्ट के लिए गाड़ी निकलने को थी। ताया ताई और अजलान दरवाजे के करीब खड़े थे। हया दूर कमरे की दहलीज में छुपी खड़ी थी, जैसे खुद को दुनिया की नज़रों से बचाने की कोशिश कर रही हो। अजलान ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा। वही नज़र, वही सर्द जज्बात और वही दिल में छुपी आग। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हया, तुमने मुझसे मेरा घर छीना है, अब मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूँगा। उसने दिल ही दिल में वादा किया। वापसी पर वो वही अजलान नहीं होगा जो जा रहा है। उसकी वापसी सिर्फ तालीम के लिए नहीं होगी, वो लौटेगा एक तूफ़ान की तरह। गाड़ी निकल गई, दरवाज़ा बंद हो गया और हया एक बार फिर तन्हा रह गई। मगर इस बार एक खामोश सी जीत उसके कदमों में थी। जिसने कभी उसे अंधेरे में बंद किया, वही अब खुद एक अजनबी शहर की तन्हाई में डाला जा चुका था। लेकिन हया नहीं जानती थी कि अजलान का बदला सिर्फ नफरत तक महदूद नहीं रहेगा। वो वक्त जो अजलान को दुनिया से जोड़ने जा रहा था, वही वक्त उसे वापस लाकर एक नया ख़तरनाक अजलान बना देगा। एक ऐसा शख्स जो बचपन की शिकस्त को दोबारा ताकत में बदलने के लिए कुछ भी कर सकता था। और ये खामोश घर, ये बंद दरवाजे, ये टूटा दिल, ये सब आने वाले तूफ़ान से बेखबर थे। 6 साल का फासला था, 6 साल जिनमें बहुत कुछ बदला, मगर कुछ ऐसा भी था जो वैसे का वैसा। अजलान का गुस्सा, ज़िद और दिल के किसी कोने में छुपा वो जहर जो उसने हया के लिए संभाल रखा था। लंदन की सर्द मुहज़्ज़िब फ़िज़ाओं में फैलकर वो लड़का अब मर्द बन चुका था। लिबास महंगा, अंदाज मुतवाज़न, लहजा मुअद्दबर, लेकिन आँखों में वही पुराना तेज भरा साया जो कि एक लम्हे में सामने वाले को घायल कर देता था। वो वापस आया तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने बाहें खोल कर बेटे को गले लगा लिया था। अब्बा की आंखों में नमी झलकी, लेकिन एक वजूद खामोश रहा। हया उसकी वापसी की खबर सुनकर ही हया का दिल जैसे लरस गया था। वो कई दिनों से अंदर ही अंदर इज़्तिराब में मुब्तला थी। अजलान को घर आते ही सब कुछ मुख्तलिफ लगा। घर नया सा लग रहा था, लेकिन वही दीवारें, वही राहदारियाँ, वही लोग, सब कुछ जाने पहचाने मगर दूर महसूस हो रहे थे। वो ड्राइंग रूम में बैठा था जब अचानक एक नरम सी आहट हुई। उसने गर्दन मोड़कर देखा, वही चेहरा, हया सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी नज़रें झुकाए खामोशी से किचन की तरफ जा रही थी। घर के माहौल में कुछ तो बदल गया था। सब अजलान की वापसी पर खुश थे, लेकिन हया की खामोशी मज़ीद गहरी हो चुकी थी। वो न ज़्यादा बोलती न ज़्यादा हंसती। जब कभी अजलान पास होता तो वो छिपने की कोशिश करती, लेकिन वो जानती थी अब वो छिप नहीं सकती। वो शख्स जो बचपन में उसके ख्वाब छीन लेता था अब वापस आ चुका था और वो मजबूत हो चुका था। और अजलान, वो बज़ाहिर खुश अखलाक, कामयाब और संजीदा शख्स बनकर आया था, मगर इसका दिल अब भी वही पुराना ज़ख्म लिए हुए था। वो ज़ख्म जो वक्त ने नहीं भरा बल्कि हर साल और गहरा कर दिया। किचन में चूल्हे पर रखा केतली से भाप उड़ रही थी। हया सर पर दुपट्टा लिए खामोशी से चाय के बर्तन तरतीब दे रही थी। हाथ मुसलसल चल रहे थे, मगर दिल बेतरतीब धड़क रहा था। वो जानती थी अजलान करीब ही कहीं है और उसकी नज़रें कहीं ना कहीं उसकी चाय मेरे कमरे में दे आना। अजलान ने दानस्तन आवाज़ बुलंद की। हया के कदम रुक गए। एक लम्हे को दिल जैसे छाती में धड़कना भूल गया था। उसके पास चाय कमरे में जाकर देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कमरे में दाखिल होते ही वो जानबूझकर तौलिया कंधे पर डाले, निचला बटन खोला, बालों से पानी झाड़ते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया था। जैसे उसे अंदाज़ा था कि अब दरवाज़ा खुलने ही वाला है। हया ने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। हाथ में ट्रे थी, कप हल्के से लरज़ रहे थे।
چائے لے آؤ۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ اندر رکھو۔ وہ بدستور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور واپسی کے لیے پلٹنے ہی والی تھی کہ اذلان نے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنی جلدی؟ اس کا لہجہ نرم تھا مگر گرفت سخت۔ حیا کا پورا جسم کانپ گیا۔ چھوڑیں، کیا تم بھول گئی ہو بچپن میں وہ سب کچھ، یا وہ سب جھوٹ تھا؟ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ سب کچھ تم نے ہی کیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ تم نے مجھے میرے باپ سے دور کیا، میرے گھر سے نکلوایا، اور اب تم یہاں کھڑی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی لیکن اذلان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اذلان ایک قدم اور قریب ہوا، اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں سخت کرتے ہوئے۔ شادی کا سن رہا ہوں تمہاری، وہ لڑکا، وہ جو تمہارے لیے چنا گیا ہے، انکار کر دو ورنہ تمہیں میری وہ شکل دیکھنی پڑے گی جو تمہیں بچپن سے یاد ہے۔ حیا کے آنسو آنکھوں کے کناروں پر آ گئے تھے۔ وہ چپ رہی مگر دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ لمحہ پل بن گیا تھا، ان پلوں کی طرف لے جانے والے جو اس نے برسوں پہلے دفن کیے تھے۔ وہ اسٹور کی قید، وہ سرد نگاہیں، وہ دھمکیاں، سب کچھ جیسے پلک جھپکنے میں واپس لوٹ آیا تھا۔ یاد ہے تمہیں کیسے چھینی تھی، دروازہ پیٹا تھا؟ وہ صرف شروعات تھی حیا، اگر تم نے اب بھی انکار نہ کیا تو یہ انجام بن جائے گا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ آواز میں خوف تھا، تھکن تھی۔ اذلان نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی تھیں۔ کیونکہ تم نے سب چھینا مجھ سے، بچپن، ماں باپ کا دھیان، میرا گھر، میری توجہ، اور اب تم خوش رہو؟ نہیں، تمہیں وہی محسوس کرنا ہوگا جو میں نے کیا۔ نہ جانا دھتکارا جانا۔ حیا نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑایا تھا مگر اذلان نے ایک بار پھر قریب کر لیا تھا۔ اب بھی وقت ہے، انکار کر دو ورنہ میں وہی کروں گا جس کا کوئی حساب نہیں رکھ سکے گا۔ وہ بامشکل اپنی سانسیں بحال کر سکی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا، نظریں اٹھائے بغیر بولی، میں آپ کی دھمکیوں سے ڈر چکی ہوں اذلان بھائی، اب صرف دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اس گھر سے نکال دے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ اذلان نے پلٹ کر آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون نہیں تھا، صرف شدت تھی۔ وہ جانتا تھا حیا پر اس کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے اور وہ یہ بے گرفت ڈھیلی نہیں پڑنے دے گا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، مہمانوں کی فہرست بن چکی تھی، جوڑے کی خریداری باقی تھی اور گھر میں دن رات رونق کا سما تھا۔ مگر اس سب کے بیچ حیا کے دل میں ایک خاموش شور برپا تھا، ایک ایسا شور جو نہ کسی کو سنائی دیتا تھا اور نہ ہی سمجھ آتا تھا۔ اس کی نظریں ہر لمحہ دروازے کی طرف رہتیں، جیسے وہ کسی اندیکھے طوفان کا آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اذلان کی خاموشی ان دنوں اور بھی مہلک ہو چکی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا، بس نظر سے سب کچھ کہہ جاتا تھا۔ حیا اگر کسی کمرے میں داخل ہوتی تو وہ پہلے سے وہاں موجود ہوتا، اگر وہ باہر جاتی تو وہ واپس آتے ہی سامنے آ کھڑا ہوتا۔ حیا کے لیے اس گھر کی دیواریں تنگ ہو چکی تھیں۔ ایک دن صبح ناشتے کے بعد تائی نے خوشی سے اعلان کیا، سو چائے آج حیا کو آ کر شاپنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں، کچھ کپڑے اور زیورات باقی ہیں۔ اذلان نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا تھا، میں لے جاتا ہوں، میرے ساتھ چلی جائے، میں سب دکانوں کا پتہ رکھتا ہوں۔ حیا کے ہاتھ کا چمچ رک گیا تھا، دل جیسے حلق میں آ پھنسا مگر وہ کچھ بول نہ سکی تھی۔ تائی نے خوشی خوشی سر ہلایا، بہت اچھا ہے بیٹا، جا کے گاڑی نکالو، میں حیا کو تیار کر دیتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں حیا دبے قدم موز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، اذلان کے ساتھ خاموشی کے سائے ساتھ چل رہے تھے۔ گاڑی شہر کی چمکتی سڑکوں سے نکل کر ایسے نسبتاً خاموش گلیوں میں مڑ گئی۔ حیا نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا، یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ مارکیٹ کا راستہ نہیں ہے۔ اذلان نے سائیڈ آئینے میں سے اس کی طرف دیکھا، لبوں پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ ابھری، چلو تمہیں ایک خاص جگہ لے جا رہا ہوں، وہاں سے بہتر چیزیں ملتی ہیں۔ حیا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں اور وہ کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ گاڑی ایک عمارت کے سامنے رکی، اذلان نے دروازہ کھولا، اترو، یہ کیا ہے؟ صرف 5 منٹ لگیں گے، آ جاؤ۔ حیا کے قدم بوجھل تھے، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اذلان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی لفٹ میں داخل ہوئی اور پھر 5ویں منزل پر ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ اندر قدم رکھتے ہی اذلان نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، تالا بھی لگایا۔ یہ کیا ہے اذلان؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے حیا، یا تو عزت سے میرا انکار قبول کر لو یا پھر میں سب کو بتا دوں گا کہ تم میرے ساتھ بھاگ آئی ہو۔ اس شہر میں عزت ایک لفظ ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ لفظ کتنا جلدی بکھرتا ہے۔
حیا کے قدم ڈگمگا گئے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ بچہ یاد ہے تمہیں جو تمہیں اسٹور میں بند کر کے چلا گیا تھا؟ وہ اب مرد بن چکا ہے اور تمہیں تو ابھی لڑکی ہی سمجھ رہا ہے۔ میری زندگی برباد ہو جائے گی، یا تو آپ میری ہو جاؤ یا سب کے لیے بے عزت ہو جاؤ۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں مولانا کو بلاتا ہوں، تم نقاب پڑھوا لو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔ حیا، اب تمہارا فیصلہ تمہاری خاموشی سے نکلنی چاہیے، ورنہ تمہارا انجام صرف عبرت کا ہوگا۔ حیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ اس کے خواب، عزت، رشتہ سب بوجھ بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اذلان ایک مولانا کو لے آیا تھا۔ نکاح کے لیے 2 گواہ بھی اپنے لوگوں میں سے چن لایا تھا۔ کمرے میں قرآنی آیات کی تلاوت گونجی اور حیا کے لب ہلے۔ وہ مجبوراً قبول ہے کہہ گئی، اس لمحے جیسے وہ ایک قید میں داخل ہو گئی تھی، ایسی قید جس کا دروازہ صرف اذلان کے ہاتھ میں تھا۔ اذلان نے نکاح کے بعد اس کے قریب آ کر سرگوشی کی، اب دیکھتے ہیں تم اس رشتے سے کیسے انکار کرتی ہو، کیونکہ نکاح ہو چکا ہے اور تم اب میری ہو چکی ہو۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حیا کے پاؤں کانپنے لگے تھے، جیسے وہ اپنے نہیں کسی اور کی زندگی جینے واپس آئی ہو۔ دل کی دھڑکنیں اب تک سنبھلی نہیں تھی، نکاح کی کاغذات جیسے روپے رنگ پر ثبت ہوئے تھے اور اذلان کی آنکھوں میں بھی وہی گمبھیر سکون چھایا ہوا تھا جو کسی شکاری کا شکار پر قابو پانے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ تائی بھاگتی ہوئی آئیں۔ ارے کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ فون بھی بند، پریشان ہو گئی تھی میں۔ اذلان نے ایک زبردست اداکاری کے ساتھ ہاتھ اٹھایا۔ امی، حیا کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی، اسپتال لے گیا اور پھر کچھ وقت لگ گیا، فون شاید فلیٹ میں ہی رہ گیا۔ فلیٹ؟ وہ لفظ حیا کے لیے چاقو کی طرح دھار کی طرح تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہی۔ تایا نے تشویش سے حیا کو دیکھا۔ سب خیریت تو ہے اذلان؟ فوراً بولا، سب خیریت ہے، بلکہ ایک بات کہنی تھی، اگر اجازت ہو تو میں حیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں جیسے وقت تھم گیا، تائی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، تایا کو جیسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو، اور حیا وہ تو پتھر کی ہو چکی تھی۔ اذلان، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جی بابا، مجھے لگتا ہے حیا کو ہمارے خاندان میں ہی رہنا چاہیے، میں اسے اچھی زندگی دوں گا، اور ویسے بھی سب رشتے نامکمل سے لگنے لگے ہیں، اس کے لیے کوئی بہتر فیصلہ یہی ہوگا۔ تایا اور تائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد تائی نے حیا کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تم کیا چاہتی ہو؟ حیا کے ہونٹ لرزنے لگے، آنکھیں زمین سے جمی تھیں، آواز کہیں گم ہو گئی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ ہاں کیوں کر رہی ہے، کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک دن پہلے جس لڑکی کا رشتہ طے ہو چکا تھا وہ اچانک کیسے بدل گئی۔ سب نے صرف یہ سوچا کہ شاید اذلان اور حیا کی خاموشی قربت نے ان کے درمیان کچھ بنا دیا ہے۔ شادی سادگی سے طے پا گئی، کوئی مزید سوال نہ ہوا، بس رسومات نبھائی گئیں۔ 1 ہفتے میں سب تیاریاں مکمل ہوئیں، کارڈ چھپے، چند قریبی رشتہ دار بلائے گئے، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا اور جو اب ہو رہا تھا وہ صرف دکھاوا تھا۔ شادی کی رات حیا عروسی جوڑے میں سمٹی دلہن والے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ذہن میں وہ سارے الفاظ گونج رہے تھے جو اذلان نے فلیٹ میں کہے تھے۔ دروازہ کھلا، اذلان اندر آیا۔ سفید کرتا اتار چکا تھا، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، بالوں میں ہلکی سی نمی تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں، کوئی نرم جذبہ نہیں، صرف ایک مکروہ سکون تھا۔ دلہن بن گئی ہو؟ حیا نے نظریں جھکائے رکھیں۔ کیا سوچا تھا تم نے رشتہ ٹھکرا دو گی اور میں خاموش رہوں گا؟ میں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ ہاں، اب تو سب کچھ ہو چکا ہے، اب تم انکار نہیں کر سکتی، تم میری ہو اور میری رہو گی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ حیا کی سانسیں گھٹنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں وہ اذلان ہوں جسے بچپن میں تم نے بار بار رلایا؟ نہیں، اب میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اور آج کی رات میری مرضی کی رات ہے۔ حیا نے اپنا دوپٹہ تھامے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میں تھک گئی ہوں اذلان۔ نہیں، ابھی تو شروعات ہے۔ وہ اس کے قریب ہوا، بازو تھامے اور اسے بستر کی طرف کھینچ لیا۔ اب تمہیں احساس ہوگا کہ مرد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تم نے میری مردانگی کو جھیلنے ہیں بار بار چیلنج کیا ہے، اب وہی مردانگی تم پر ثابت ہوگی۔ اس کا لمس، اس کی گرفت، سب کچھ سخت، بے رحم اور تکلیف دہ تھا۔
حیا کی آنکھیں آنسو سے بھیگ چکی تھیں، لیکن اذلان نے کچھ نہ سنا، صرف وہ کیا جو اس نے برسوں سے دل میں ٹھان رکھا تھا۔ کمرے میں وہ سناٹا چھا گیا تھا جو صرف جبر کے بعد ہوتا ہے۔ حیا ساکت پڑی تھی اور اذلان چھت کو گھور رہا تھا، ایک فاتح کی طرح۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، لیکن کمرے کا ماحول بدستور دھند لایا ہوا تھا، جیسے وہاں کبھی سورج طلوع ہی نہ ہو پایا ہو۔ حیا سفید لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے چپ چاپ بیڈ کی سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو اذیت کے بعد آنے والی گہری سستی میں ڈھل جاتی ہے۔ اذلان دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظریں سیدھی حیا پر جا ٹھہریں۔ چائے یہ ہے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے کپ کو اٹھا کر ناک کے قریب لایا اور ایک گھونٹ پر پورا بھرا اور فوراً کپ کو واپس میز پر پٹک دیا۔ یہ چائے ہے یا نمک ملا کر گرم پانی؟ آواز میں تانا، لہجے میں زہر تھا۔ حیا نے نظریں جھکائے رکھی، کچھ نہ کہا، نہ صفائی دی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے نا چائے بنانا، نہ ہی چائے بنانی آتی ہے، نہ ہی کپڑے استری کرنے، آخر کیا آتا ہے تمہیں؟ اذلان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس آیا۔ اپنی شرٹ پر شکنیں دیکھ رہی ہو؟ یہی سیکھا ہے تم نے؟ حیا نے کپڑے اٹھانے کے لیے جھکنا چاہا، لیکن ہاتھ میں کپکپاہٹ تھی اور دل میں وہی گھٹن جو ہر روز اس کی تماشے سے جڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ اور نہیں چاہتا، صرف اتنا کہ تم اپنا کام ڈھنگ سے کرو، لیکن نہیں، تمہیں تو بس معصوم بن کر سب کی ہمدردیاں سمیٹنی ہیں۔ حیا نے آہستگی سے کپڑا طے کیا اور کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اذلان نے دروازے سے پہلے ہی راستہ روک لیا۔ تم جا کہاں رہی ہو؟ کپڑے دوبارہ استری کر دو۔ نہیں، پہلے میری بات کا جواب دو۔ کپڑے دوبارہ استری کر دوں؟ نہیں، پہلے میری بات کا جواب دو۔ چپ کیوں ہو تم؟ ہمیشہ تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا نہیں آتا، یا اب میں خود کو سیمی مظلوم سمجھتی ہو؟ حیا نے سر جھکا لیا۔ تبا مشکل کہا، میں صرف گھر کا سکون چاہتی ہوں۔ سکون؟ اذلان ہنسا تھا، لیکن اس ہنسی میں درد نہیں، طنز تھا۔ سکون تو مجھے بھی کبھی نہیں ملا حیا، اب اگر میں تڑپ رہا ہوں تو تمہیں بھی تڑپنا ہوگا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، اتنا کہ حیا کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ وہ پیچھے ہٹنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کمرہ بند تھا، دروازہ بند تھا اور اذلان کا وجود راستے میں حائل تھا۔ تم ہر بار میری نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی ہو، لیکن آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کب تک بچو گی۔ اذلان نے اس کی کلائی پکڑ لی، سختی سے۔ یہ خاموشی اب مجھے برداشت نہیں، بات کرو، چیخو، کچھ تو کرو، میں یہ ساکت چپ چاپ چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ حیا نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ آپ کیوں میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرا سب کچھ چھینا ہے، میرے والدین کی محبت، میرے بچپن کی توجہ، میرے خواب، سب کچھ، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہ بیزاری ہے ہم ان کا ہی تو کہ میں تمہیں آسانی سے جینے دوں گا۔ اس نے حیا کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ تمہیں میرے قریب آنا ہی ہوگا، چاہے تم چاہو یا نہیں، کیونکہ اب تم صرف میری ہو، مکمل طور پر۔ وہ اسے زبردستی اپنی باہوں میں لانے لگا، لیکن حیا نے زور سے اسے دھکا دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی ہچکیاں پھوٹ پڑی تھیں۔ خبردار، رحم کریں مجھ پر۔ اذلان لمحہ بھر کو ٹھٹکا تھا۔ اس نے پہلی بار حیا کو اتنی بے بسی سے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی آج ٹوٹ گئی تھی، لیکن وہ لمحہ اذلان کے لیے نرمی نہیں اور بھی زیادہ سختی کا سبب بن گیا تھا۔ اب رحم مانگنے کا وقت گزر چکا ہے، اب تمہیں میری مرضی کے مطابق جینا ہوگا، اور اگر تم نے پھر سے دور جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اس بار صرف دل نہیں ٹوٹے گا، تمہاری ساری دنیا ٹوٹ جائے گی۔ کمرے میں گھٹن اور خاموشی کا امتزاج تھا کہ دیواریں بھی جیسے سسکنے لگی ہوں۔ حیا جو ایک بار پھر سے بے بس ہو چکی تھی، صرف ایک دعا کر رہی تھی کہ کب یہ عذاب ختم ہوگا، کب وہ اس اندھیرے کمرے سے روشنی کی طرف جائے گی، یا پھر کبھی جائے گی بھی یا نہیں۔ بارش کی بوندیں تیزی سے زمین کو بھگوتی ہوئی جا رہی تھیں۔ شام گہری ہو چکی تھی، بادل گرج رہے تھے اور ہوا میں سرد نمی تھی۔ پورا گھر اندر دبک چکا تھا، مگر لان کے ایک کونے میں حیا خاموش کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں اس کے اس کے چہرے پر، ہاتھوں پیروں پہ بہہ رہی تھیں۔ دوپٹہ کندھوں سے سرک چکا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ اس لمحے میں سکون ڈھونڈ رہی ہو، جیسے یہ برستی بارش اس کے دکھ دھو دے گی۔ مگر ہر سکون کی تلاش اذلان کی نگاہ میں ایک چیلنج تھی۔ اور پھر بالکنی سے وہ کب سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ بھڑک رہی تھی، وہ منظر جیسے اسے جلانے لگا ہو۔
یہ عورت جو اس کی قید میں ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ کس کی اجازت سے یوں برستی بارش میں کھڑی ہے؟ آزادی، خوشی، سکون میں دروازہ دھڑاک سے کھلا تھا اور چند لمحوں بعد اذلان لان میں اس کے قریب آ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ حیا نے آنکھیں کھولی، چوکی اور فوراً ہی پیچھے ہٹی۔ میں بس بارش۔ اذلان کا لہجہ برف سے زیادہ سرد مگر آنکھوں میں جلتی آگ تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کرنے کی اجازت ہے تمہیں؟ کس سے پوچھ کر باہر نکلی ہو؟ مجھے بس اچھا لگتا ہے بارش، اور میں تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے نا؟ وہ ایک دم اور قریب آیا تھا۔ حیا پیچھے ہٹی لیکن تب تک اس کا بازو اذلان کی گرفت میں تھا۔ چلو اوپر چلتے ہیں، تمہیں شوق ہے نا بارش کا؟ تو چھت پہ لے چلتا ہوں، پورا بھیگو۔ تمہیں پھر پوچھوں گا یہ شوق کیسے چھوٹتا ہے۔ وہ اسے زبردستی سیڑھیاں چڑھاتا ہوا چھت تک لے گیا تھا۔ حیا کی آواز، اس کی سسکیاں بارش کے شور میں دب گئی تھیں۔ چھت پر پہنچ کر اذلان نے اس کے بازو کو چھوڑا تھا لیکن اگلے ہی لمحے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر سامنے کر لیا تھا۔ یہ تمہاری آزادی ہے، میرے ہوتے ہوئے تم خود کو آزاد سمجھتی ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تم نے میری غیرت کو للکارا ہے حیا، اور آج تمہیں جواب ملے گا۔ وہ اسے اس زور سے اپنی جانب کھینچتا۔ حیا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ چھوڑیں پلیز، کیا تم بھول گئی ہو کہ تمہاری ہر سانس اب میری مرضی سے چلتی ہے؟ اس نے حیا کو مزید قریب کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بارش کے ساتھ ساتھ بے بسی کی بوندیں تھیں۔ تم آج بھی میرے قابو سے باہر جانا چاہتی ہو حیا؟ حیا نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں، مجھے تنگ نہ کریں۔ پاگل؟ اذلان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ہاں میں پاگل ہوں، تمہاری خاموشی نے مجھے پاگل بنایا ہے، تمہارا سکون مجھے جلانے لگا ہے۔ حیا زور سے وہ اسے دیوار کے ساتھ رو رہی تھی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، میں مر جاؤں گی۔ مر جانا بہتر ہے لیکن میرے خلاف زبان نہ کھولنا۔ اسی لمحے حیا کا ضبط ٹوٹا۔ وہ زور سے اذلان کے چہرے پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ خاموشی چھا جاتی ہے۔ بارش کے شور میں ایک لمحہ ایسا تھا کہ جہاں صرف اذلان کی سانسیں گونجتی ہیں۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ ایک لمحہ دیکھتا ہے حیا کو اور پھر جیسے اس کے اندر کا جنون پھٹ پڑتا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اسے دوبارہ باہوں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لے جاتا ہے۔ تیز قدموں سے دیوانہ وار کمرے میں پہنچ کر وہ دروازہ بند کرتا ہے اور حیا کو بیڈ پر پھینک دیتا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا حیا؟ میرے منہ پر ہاتھ اٹھایا؟ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی؟ آپ حیوان ہیں، آپ مرد نہیں، آپ صرف زخم دینے والے ہیں، درندے ہیں۔ اذلان کے دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ چیختا ہے، دہاڑتا ہے اور اس کے بعد وہ ہوتا ہے جسے حیا نے کبھی کسی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اذیت، جبر اور طاقت کا بے رحم اظہار۔ جب سب ختم ہوتا ہے تو حیا بیڈ پر ساکت پڑی ہوتی ہے، آنکھیں بند، سانسیں بے ترتیب۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اذلان ہانپ رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر کوئی فاتح کا تاثر نہیں ہوتا، صرف خالی پن۔ وہ حیا کے قریب جاتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ حیا اٹھو پلیز، آنکھیں کھولو۔ وہ گھبرا کر اسے بازو سے تھامتا ہے، پانی کی چھینٹیں مارتا ہے لیکن حیا کی آنکھیں بند رہتی ہیں۔ وہ تیزی سے فون اٹھاتا ہے، ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور پھر اسے ہسپتال لے جاتا ہے۔ ہسپتال کی سفید روشنیوں کے نیچے حیا بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو صرف گہری تکلیف کے بعد آتا ہے، ایک ایسا سکون جو زندگی کی سرحد سے ذرا پہلے کا ہوتا ہے۔ بازو میں ڈرپ لگی بھی، نبض کمزور اور سانسیں ہلکی۔ اذلان کرسی پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے خاموشی سے اسے تکے جا رہا تھا۔ پہلی بار وہ کچھ بھی نہ کر پایا، نہ چیخ سکا، نہ الزام دے سکا، نہ بھاگ سکا، صرف بیٹھا رہا، لرزتے ہاتھ، بوجھل سانسوں کے ساتھ۔ دروازہ کھلا، ڈاکٹر اندر آیا، فائل ہاتھ میں تھی، چہرہ سنجیدہ۔ آپ حیا کے شوہر ہیں؟ اذلان نے سر اٹھایا، پلکیں نم تھیں لیکن غرور اب بھی تھوڑا سا باقی تھا۔ جی۔ ڈاکٹر اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ آپ کی بیوی کو شدید ذہنی دباؤ کے باعث عارضی شوق آیا ہے، ان کا جسم جواب دے رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اگلا قدم دماغی عدم توازن بھی ہو سکتا ہے۔ اذلان نے نظریں جھکا لی تھیں۔ دماغی؟ جی، ان کی کیفیت نفسیاتی لہٰذا خطرناک حد تک نازک ہے۔ ایسے مریضوں کو صرف دوا سے نہیں، ماحول سے، رویے سے شفا ملتی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو خود بدلنا ہوگا، ورنہ یہ لڑکی بہت جلد۔ ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی لیکن وہ لفظ، وہ خاموشی اذلان کے دل میں خنجر بن کر پیوست ہوئی۔
लेकिन वो पेवस्त हुई। डॉक्टर चला गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई थी। अजलान ने धीरे धीरे कुर्सी से उठकर हया के करीब कदम बढ़ाए, उसका हाथ थामे। पहला लम्स जो ज़बरदस्त नहीं, नरमी लिए हुए था। वो हाथ जो कभी उसकी गिरफ्त में सहम जाया करता था, अब बेजान पड़ा था। जैसे किसी और का कहूँ, ये सब मैंने किया है ना। उसने आहिस्ता से सरगोशी की। मैं ही वो दरिंदा हूँ जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुँचाया है। उसके लहजे में पहली बार नदामत थी। वो अजलान जो हमेशा ताकत में बोला करता था, आज टूटे हुए लफ्ज़ों में बोल रहा था। मैंने तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझा, तुम्हारी खौफ को तुम्हारा हथियार बनाया, तुम्हारी आंखों के आंसू को नज़रअंदाज किया, मगर तुम इतनी नाजुक थी, ये कभी सोचा ही नहीं। वो बैठ गया, दोनों हाथ उसके हाथों पर रखे, माथा झुका दिया। तुम्हारी सांसें इतनी मध्यम क्यों हो गई हया? मुझे डर लग रहा है। पहली बार अजलान का दिल लरज़ रहा था। इंसान के होने की अलामत थी। उसके आंखों से आंसू निकलकर हया की हथेली पर गिरे। शायद वो पहला लम्स था अजलान का जो नर्म और नदामत से भरपूर था। रात हो चुकी थी। अजलान हया के सरहाने बैठा रहा, जैसे वो अब कुछ भी खोना नहीं चाहता। नर्स आई, दवा दी और अब उसने भी सर झुकाकर कहा, आपको अब इनका सहारा बनना होगा, वरना वो टूट जाएंगी। अजलान ने बस एक बार आंख उठाकर हया को देखा था और दिल ही दिल में अहद किया, अब कुछ बदलेगा या तुम्हें तोड़ने वाला अब तुम्हें जोड़ेगा, तुम्हें रुलाने वाला अब तुम्हारे आंसू पोंछेगा, क्योंकि मैं अब अजलान नहीं, मैं तुम्हारे जुर्मों की सज़ा का हिसाब देने वाला एक लाइमा मुजरिम हूँ। अस्पताल से वापसी के बाद हया का कमरा वही था, दीवारें वहीं, खिड़कियाँ वहीं, मगर माहौल में एक अजीब सी तब्दीली दर आई थी, जिसे किसी खामोश अजियत के बाद हुआ हो। माफ़ी की महक घुलने लगी। वो बदस्तूर वो बिस्तर पर नीम दराज, हया के चेहरे पर अब भी थकन के साए थे, मगर अजलान की मौजूदगी अब वैसी खौफनाक ना रही थी। वो खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी में अब ताना नहीं, खुलूस था। हर सुबह अजलान खुद दवा लाकर देता, वक्त पर खाने के लिए बुलाता, और अगर हया नींद में सिसक उठती तो उठकर उसके माथे पर पानी रखता, बगैर कुछ कहे। उसके अब वो गुस्सा नहीं करता था, जिसमें वो खुद भी जलता और अंदर दूसरों को भी झुलसा देता था। अब उसकी आंखों में एक कर्ब था, एक मुसलसल कशमकश जो उसे लम्हा लम्हा अंदर से बदल रही थी। एक दिन नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए वो कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता से कहा, ये फल काट दिए हैं और चाय में दूध कम रखा है, जैसे तुम्हें पसंद है। हया ने सर हिलाया, लेकिन नज़र नहीं उठाई थी। उसकी खामोशी में अब भी एहतियात थी, जैसे वो उसे नए रवैये पे भरोसा करने से डर रही हो। अजलान खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। कई लम्हे गुजरे, फिर वो बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम सुनना ना चाहो। हया ने कोई जवाब ना दिया था, मगर उसके धीमे सांस लेना इस बात की अलामत है कि वो सुन रही है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है हया, शायद इसकी कोई माफ़ी नहीं, पर मैं ये सब खुद से भागकर नहीं कह रहा, मैं अब खुद से भी शर्मिंदा हूँ। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। वो वही अजलान था, मगर अब उसके लफ्ज़ों में एक अजीब सी टूट फूट शामिल थी। मैं हर उस लम्हे को वापस लेना चाहता हूँ जब मैंने तुम्हें रुलाया, जब तुम्हारी खामोशी को मैंने शिकस्त समझी। मुझे लगता था कि तुमने मुझसे सब छीन लिया है, लेकिन सच ये है कि मैंने खुद को खो दिया था। हया की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उसने कुछ ना कहा। उसकी खामोशी अजलान के लिए अब एक अजियत बन चुकी थी। वही खामोशी जो पहले उसके गुरूर को चैलेंज लगती थी, अब उसकी ज़मीर को चुभने लगी थी। दिन गुजरते गए। अजलान छोटे छोटे कामों में हया का हाथ बटाने लगा था। कभी वो उसके साथ बैठकर खामोशी से किताब पढ़ने लगता, कभी बाहर लॉन में चहलकदमी के लिए ज़िद करता, जैसे वो चाहता हो कि हया एक बार फिर ज़िंदगी की तरफ लौट आए। एक दिन जब सूरज की नरम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, तो अजलान से हया के करीब बैठा और कहा, तुम मुझे एक मौका दोगी, सिर्फ इतना कि मैं तुम्हें वो सुकून दे सकूं जो मैंने तुमसे छीन लिया था। हया ने पहली बार आंखें उठाकर उसे देखा। इन आंखों में अब भी डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी उम्मीद भी थी। वो उम्मीद जो सिर्फ नरमी से जन्म लेती है। अजलान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, बगैर ज़बरदस्ती, बगैर हुक्म के, बस जैसे इल्तिजा हो। मैं तुम्हें अपना नहीं, खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता हूँ। हया उस दिन पहली बार हया ने अजलान के हाथ थामा था, नहीं, लेकिन इसे झटकता भी नहीं, और यही अजलान के लिए थामा नहीं था, लेकिन झटका भी नहीं था। यही अजलान के लिए बड़ी शुरुआत थी। सुबह की रोशनी खिड़की की पर्दों से छन कर अंदर आ रही थी। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो कई तूफान सहने के बाद मिलता है।
حیا الماری کے قریب کھڑی کپڑے طے کر رہی تھی جب اذلان خاموشی سے دروازے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، وہی نازک سی لڑکی جس کی خاموشی کبھی اس کے غرور کو چیلنج لگتی تھی، آج اس کی شرمندگی کا آئینہ بن چکی تھی۔ حیا، وہ آواز جس میں کبھی سختی تھی آج پہلی بار نرمی سے لبریز تھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا، اس کی نگاہ میں اب خوف نہیں، محتاط سا سکون تھا، جسے دل اب ہر دھچکے کے لیے تیار ہو چکا ہو۔ اذلان نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، ایک معافی جو شاید دیر سے مانگی جا رہی ہے، اور ایک وعدہ جو تمہیں یقین دلانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو انسان بنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ حیا نے نظریں نہیں چرائیں، وہ سن رہی تھی پر لب خاموش تھے۔ میں نے تمہیں توڑا، جھٹلایا اور تمہیں صرف ایک سزا سمجھ کر اپنے غرور کی تسکین کی، مگر آج جب تمہیں بغیر لفظوں کے جیتتے دیکھا، میں ہار گیا، خود سے، اپنے ماضی سے، اپنی سوچ سے۔ اذلان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، سینہ زبردستی حق جتانے کے لیے، بس ایک التجا کی طرح تم پر ہاتھ اٹھا کر۔ میں نے صرف تمہیں نہیں خود کو بھی زخمی کیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں حیا، آئندہ کبھی میری انگلی بھی تم پر نہ اٹھے گی۔ اگر میری موجودگی تمہیں سکون دے سکتی ہے تو رہو، ورنہ چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ حیا کی پلکیں لرزی تھیں، آنکھوں میں نمی اتری، دل میں ایک نرم سا لہرا۔ وہ اذلان جو کبھی صرف قہر تھا، آج وہی شخص بن چکا تھا جو اپنے الفاظ سے پگھلا رہا تھا۔ تمہیں حق ہے مجھے معاف نہ کرو، لیکن تم پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ بس چاہتا ہوں کہ ایک بار تمہیں عزت سے چاہوں، اور چاہتا ہوں کہ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف اذلان کی سانسیں اور حیا کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد حیا نے پہلی بار اپنے ہاتھ سے اذلان کے ہاتھ کو چھوا۔ وہ لمس لرزتا ہوا تھا، مگر انکار سے نہیں، ایک آغاز سے۔ میں زخموں کو بھول نہیں سکتی اذلان، لیکن شفا کا سفر شاید تمہارے ساتھ آسان ہو جائے۔ اذلان کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے حیا کا چہرہ تھاما، مگر کسی دعوے کے ساتھ نہیں، ایک احساس کے ساتھ۔ تم میری ملکیت نہیں، میری محبت ہو، اور محبت میں جبر نہیں ہوتا، صرف اختیار ہوتا ہے۔ کمرہ جو کبھی چیخوں اور سسکیوں کا گواہ تھا، آج پہلی بار خاموش محبت سے لبریز ہو گیا تھا۔ ایک ایسا انجام جو اذیت سے نکلا مگر نرمی کی گود میں جا کر ختم شد۔ امید ہے آپ سبھی کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ یہ بہت ہی شارٹ ناول تھا۔ آپ کو اذلان اور حیا کی کیمسٹری اچھی لگی ہوگی۔ ویسے تو وہ کافی روڈی تھا، اسٹارٹنگ میں مجھے بہت برا سا لگا تھا کہ یار کتنا برا سا بندہ ہے یہ، اسے ذرا سے بھی رحم نہیں ہے، اتنی یتیم بیچاری مسکین سی بچی ہے، اتنی اچھی سی، مگر چلیے اینڈ تو بہت اچھا ہوا۔ امید ہے آپ سبھی کو بھی پسند آئے گا۔ اگر پسند ہو تو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا بالکل نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ اور آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔